اسلام ایک تحریک جو اپنے وقت میں اٹھی اور آج تک نہ صرف یہ کہ قائم ہے بلکہ بڑے زور و شور کے ساتھ یہ تحریک آگے بڑھتی جا رہی. اس کے پیچھے دراصل اخلاص کار فرما ہے، اللہ کی توفیق ساتھ ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے اور قرن اول کے صحابہ جو مخلص تھے، جن کی تربیت خود اللہ کے رسول نے فرمائی، یہ ان کی محنت اور ثمر کا بھی نتیجہ ہے. آپ سن رہے ہیں اسلام کی ابتدائی تاریخ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابتدائی کارنامے. اسلام جب تک مکے میں رہا اس دور کے حالات آپ سن رہے ہیں کہ کس قسم فرسی کی حالت میں یہ اسلام آگے بڑھا ہے. ہم اور آپ آج کے اس دور میں ماشاءاللہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور مسلمان ہیں. اس دور میں اس تحریک سے جڑ جانا اور مسلمان ہو جانا دنیا بھر کی نگاہ میں ایک جرم تھا. چنانچہ اسلام جیسی تحریک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ 3 سال تک خفیہ رکھو اور صرف ان لوگوں تک اسلام پہنچاؤ جن کے اندر صلاحیت ہو، صالحیت ہو، جو نیک بھی ہو اور نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. چنانچہ اس تحریک کو لے کر اللہ کے رسول آگے بڑھے. صدیق اکبر کو پہنچایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی کو پہنچایا، ساتھ میں عبد الرحمن ابن عوف کو پہنچایا، سعد ابن وقاص کو پہنچایا. وہ چوٹی کے صحابی جو بعد میں عشرہ مبشرہ کہلائے، یہ وہ لوگ تھے جن تک اسلام پہنچا. اور ان مشکل حالات میں، اس مشکل دور میں جب توحید جرم تھا، پوری دنیا شرک میں مبتلا تھی، ہر فرد مشرک تھا، ہر ایک کا یقین شرک پہ تھا، اور ایسے دور میں بالکل اس کے اپوزٹ ایک تحریک کو لے کے اٹھنا جس کی بنیاد توحید ہو. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا کام رہا ہوگا، یہ کتنا بڑا رسک رہا ہوگا، کیسے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا. چنانچہ یہ تحریک 3 سال تک خفیہ چلی. اس بیچ میں قرآن کی بہت ساری آیتیں نازل ہوئی اور اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ وہ مسلمان جو شروع میں اسلام قبول کر رہے ہیں، جو اس تحریک سے جڑ رہے ہیں، ان کی تربیت کی جائے، ان کا تزکیہ کیا جائے، ان کے اندر اور باہر کو اس طرح دین سے مزین کر دیا جائے کہ آنے والے دور میں یہی لوگ لوح پرش بنے. چنانچہ مکے کی اذیتوں کو آپ نے سنا ہوگا جو کافروں کے ہاتھ سے مسلمانوں کو پہنچی. ذرا سوچئے اس دور میں، ان حالات میں ہم لوگ ہوتے تو کیا مسلمان رہ پاتے؟ چٹانوں پہ گھسیٹا گیا، تپتی ہوئی ریگستان میں گھسیٹا ہو گیا. عثمان غنی جیسی شخصیت کو چٹائی میں لپیٹ کر مرچی کی دھکنی دی گئی. معزز شخصیات، شہر کے معظم شخصیات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ آپ لہو لہان ہو گئے، ہوش گنوا بیٹھے. اور یہ کوئی معمولی قسم کے لوگ نہیں تھے، مکے کے عظیم قسم کے لوگ تھے، سربراہ تھے. اور ایسے ماحول میں اسلام نے اپنی جڑوں کو روپا، اپنی بنیاد کو مضبوط کیا. 3 سال کے بعد آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول پر، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے رسول اپنے خاندان والوں کو بٹھائیے، قریبی رشتہ داروں کو بٹھا کر ڈرائیے، ان کے سامنے میں شرک کی مذمت کیجئے، ان کو توحید بتائیے، ان کو آخرت بتائیے، ان کو بتائیے قیامت آئے گی تمہارے ساتھ کیا ہونا. یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں تھا. اس آیت کہ نزول کے بعد کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے بازو کو نرم رکھیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو رسول اور دین کی اتباع کر رہے ہیں. فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر لوگ نافرمانی کریں، آپ کی بات نہ مانیں،
فقل، تو آپ اعلان کر دیجئے، انی بریء مما تعملون، میں بری ہوں، پاک ہوں، تم سے الگ ہوں ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو، یعنی تمہارے شرک سے اور مشرکانہ افعال سے مجھے نفرت بھی ہے اور میں اس سے کوسوں دور بھی ہوں، اپنے آپ کو الگ کر لی۔ یہ قرآن کی آیت آئی اور یہ کھلے اعلان کی ایک طرح سے بات تھی، لیکن یہ کھلے اعلان بھی خاندان کے بیچ میں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے اپنے پردادا کے خاندان، اپنے دادا کے خاندان کو جمع کیا، ایک مجلس بٹھائی، خاندان عبد المطلب، خاندان بنو ہاشم، جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے، قریبی خاندانی لوگ تھے، ان سبوں کو آپ نے بٹھایا اور سب کے سامنے میں آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ایک تقریر کی، ایک بیان دیا۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کے رسول نے لوگوں کو مخاطب کیا اور لوگوں سے کہا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، کہ لوگوں، قائد اور رہنما اپنے خاندان اور اپنے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اپنے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قائد اور رہنما جو ہوتا ہے خاندان کا، کم از کم خاندان والے کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر میں ساری دنیا کو بھی جھٹلا سکتا تو بھی تمہیں نہیں جھٹلاتا۔ اگر میں دنیا والوں کی نگاہ میں جھوٹا ہی بن جاؤں، جھوٹ بھی بول دوں، تو بھی کم از کم میں تم لوگوں کی نگاہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا اللہ کے رسول نے، جو اسلام سے بالکل دور تھے، ناواقف تھے، جن کے سامنے بھی توحید کا چرچا پریچرچا نہیں ہوا تھا، ان کو بٹھا کر کہا۔ دیکھیے سمجھانے کا انداز کتنا پیارا اللہ کے رسول کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم لوگ ویسے ہی مر جاؤ گے جیسے تم سو جاتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جب موت آتی ہے ہمیں اور آپ کو، تو وہ انداز وہی ہوتا ہے کہ نیند آئی، سو گیا، مر گیا۔ ہماری اور آپ کی جو نیند ہوتی ہے وہ ایک طرح کی موت ہی ہوتی ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، انکم تموتون، تم لوگ بھی ویسے ہی مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، اور تم لوگ کل قیامت کے دن ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو۔ یہ ہر مسلمان ہی کا نہیں بلکہ ہر انسان کا یہی اشر ہونا ہے۔ سارے لوگ ویسے ہی مر جائیں گے جیسے آپ سو جاتے ہو۔ سونا بھی ایک موت ہے، اور میدان محشر میں قیامت کے دن آپ ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے جیسے بستر سے آپ جاگتے ہو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، تمہارا حساب و کتاب ہوگا، زندگی میں جتنے بھی اعمال کیے ہیں نیک و بد، ان کا حساب ہوگا۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا۔ پھر یا تو جنت ہوگی جہاں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یا پھر جہنم ہوگا جس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہنا پڑے گا۔ یہ اپنے خاندان والوں کو بٹھا کے آپ نے تقریر کی مختصر الفاظ میں، اور سمجھایا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہو رہا ہے، بائی پلان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اس کو۔ تم سب کے سب ایسے ہی مرو گے جیسے سوتے ہو، اور ایسے ہی کل قیامت میں کھڑے ہو جاؤ گے اللہ کے سامنے اللہ کے حکم پر جیسے تم بستر سے جاگتے ہو، اور تمہارے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا۔ اس کے بدلے یا تو جنت ہوگی یا پھر اس کے بعد جہنم ہوگا، تیسری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے شرک کی مذمت کی، بتایا، اور توحید کا اعلان کیا ان کے بیچ میں۔ لوگوں نے باتیں سنی، خاندان کے سارے لوگوں نے، اور سب نے نرمی سے جواب دیا۔ کوئی فیصلہ تو نہیں کر پائے وہاں پر کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، مگر وہاں بھی یہ بدبخت ابو لہب جو رسول اللہ کا سگا چچا تھا، اس نے لوگوں کو متنبہ کیا کہ لوگوں، اس آدمی کے اس اعلان سے پہلے اس سے پہلے کہ پورا عرب تمہارے خلاف ہو جائے، اس آدمی کی زبان کو روک لو۔ اگر تم اس کے سامنے ڈھال بنے، عرب سے بچانے کی کوشش کی، تم سب قتل کر دیے جاؤ گے۔ اگر تم سب محمد کی حمایت کرو گے، تم سب ذلیل ہو جاؤ۔
لیکن ایسے موقع پر بھی ابو طالب چچا نے کہا بیٹے یہ نہ پوچھو کہ تمہاری تحریک مجھے کتنی پسند ہے، تمہاری باتیں مجھے کتنی پسند ہے، تم کرے جاؤ، کیے جاؤ جس کا تمہیں حکم ملا ہوا ہے، میں تیرے لیے ڈھال بنا رہوں گا، میں تیری حفاظت کروں گا، ہمارے خاندان کے جو لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے وہ تیری حفاظت کریں گے، تم اپنی بات کہے جاؤ، بس یہ ہے کہ میرا دل راضی نہیں ہے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دوں۔ یہ بات بھی کلیئر کر دی انہوں نے کہ میں آپ کی تحریک پر مسلمان تو نہیں ہو سکتا، توحید کو اختیار نہیں کر سکتا، میں شرک کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ باپ دادا کی محبت آج بھی میرے دل میں۔ یہ ہوتا ہے، آپ کا بھی دل کبھی کبھی حق پہ مطمئن ہوتا ہوگا، لیکن آپ بھی سوچتے ہوگے کہ لوگ کیا کہیں گے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دوں گا تو۔ یہ ابو طالب نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ میں آپ کی حمایت کروں گا، آپ کی حفاظت کرتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں، آپ کرو اپنے کام کو، ہاں یہ ہے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے پر۔ اسی دوران پھر ایک آیت نازل ہو گئی جس میں اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے رسول آپ کھلم کھلا اعلان کر دیجئے حق کی، کھل کے بیان کریے، اور مشرکوں سے خود کو بچائیے، شرک کرنے والوں سے کاٹ لیجئے، اپنے آپ کو دور کر لیجئے، اور ان کی کسی بات کا کوئی ایسا جواب مت دیجئے، بس آپ حق بتائیے، توحید بتائیے لوگوں کو، اور شرک کی مذمت کیجئے۔ یہ آیت نازل ہوئی، بس یہ کھلا اعلان کرنے کا حکم آ گیا، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے سب سے اونچی چوٹی پہ چڑھ گیا۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت ہوتی، کوئی اعلان کرنا ہوتا، کوئی اہم بات بتانی ہوتی، تو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے یا صباحا کا نعرہ لگاتے۔ صبح کا ٹائم تھا، اللہ کے رسول نے چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، آواز لگائی، پورا مکہ دامن میں سمٹ آیا۔ عربوں کا یہی وتیرہ تھا، اعلان کرنے کا یہی طریقہ تھا، پورے لوگ مکے کے آگے جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کہیں وہاں پہ۔ سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ایک بات پیش کی، لبثت فیکم 40 سنین کیف وجدتمونی، مکے والو تمہارے بیچ میں 40 سالہ زندگی میں نے گزاری ہے، تم نے بچپنے سے لے کے اس عمر تک مجھے دیکھا، تمہارے ساتھ اٹھا بیٹھا رہا ہوں، کاروبار کیا، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ 40 سالہ دور گزارا میں نے تمہارے سامنے میں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ لوگوں نے بیک زبان کہا ما جربت الا صدقا، اے محمد سچائی کے علاوہ کوئی تجربہ ہی نہیں ہوا تیرے اوپر۔ ما جربنا علیک الکذب، جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کی، 40 سالہ زندگی میں میں نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ انت صادق انت الامین، آپ تو سچے ہو، امانت دار ہو، اس پورے مکے میں آپ کا جواب نہیں۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کا اقرار کروا لیا تاکہ کل پھر کوئی کچھ نہ کہہ دے۔ سب نے بیک زبان اقرار کر لیا، جھوٹ کا تجربہ آپ پر نہیں ہوا، آپ سچے ہی سچے ہو، آپ امین و صادق۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر جرار ہے، ایک فوج ہے، گھوڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تمہیں رودنا چاہتی ہے، تیرے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم میری بات مان جاؤ گے؟ سب لوگوں نے کہا بیک زبان کہ آج تک آپ جھوٹ بولے نہیں، بھلا آج کیوں جھوٹ بولیں گے؟ آپ سچے اور امین ہو، آپ کی ہر بات ہم مان لیں گے۔ تب جا کے اللہ کے رسول نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عجم اور عرب کے مالک بن جاؤ گے، تمہاری حکومت عجم پر بھی ہوگی، عرب پر بھی ہوگی۔ یہ وہ توحید کا کلمہ ہے، اگر تم نے اسے اختیار کر لیا تو پوری دنیا میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس اعلان کو سننے کے بعد لوگوں پہ دہشت طاری ہو گئی، لوگ سناٹے میں آ گئے،
کیونکہ اب تک انہوں نے توحید نہیں سنا تھا، اب تک وہ شرک کرتے آئے تھے، باپ دادا سے دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ عبادت اللہ کی بھی ہوگی اور اللہ کے ساتھ ساتھ ان بزرگوں کی بھی ہوگی جو خانہ کعبہ میں بت کی شکل میں براجمان ہے۔ لات، ہبل، عزا، ود، سوا، یغوث، ناصر، اسماعیل، اسرافیل، جبرائیل، سب کے فوٹو لگا رکھے تھے، انہوں نے بت بنا رکھا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدائی کام میں یہ سب شریک ہے، خدائی کام میں یہ سب شریک ہے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے ذریعے ہماری منتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تو نہیں ہے تو اللہ کے بندے ہی، لیکن یہ جو کچھ بھی ہم کو دیتے ہیں اسی اللہ سے لے کے دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے ذریعہ ہے، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یہی عقیدہ تھا مکے والوں، اور یہی چیز ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول آئے تھے کہ ساری طاقتوں کا مالک صرف ایک اللہ، سب کچھ دینے والا بھی وہی، لینے والا بھی وہی، خوشی کا بھی وہی مالک اور غم کا بھی وہی مالک۔ آپ کو جو کچھ بھی دیتا ہے وہ صرف رب دیتا ہے، دوسرے کوئی نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور اس کے بعد ایک ایک قوم کا نام لے لے کر کے آپ نے کہا، اے بنو عبد مناف، اے کعب بن لوی کی اولاد، اے فلاں قبیلہ، اے فلاں قبیلہ، اے بنو قریش، شرک سے بچو، توحید پہ آ جاؤ، باوجود کہ میں رسول ہوں لیکن کل قیامت کے دن تیرا کام نہیں آ سکتا، میں تیری مدد نہیں کر سکتا، میں تجھے اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ یہاں تک کہ اپنے چچا کا نام لے کر، چچا کے بیٹے کا نام لے کر، یا بنو عباس انقذوا انفسکم، اے عباس کے اولاد اپنے آپ کو بچا لو، توحید پہ آ جاؤ، شرک چھوڑ دو، کل قیامت میں تیری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ اور لاسٹ میں اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا، یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، تم دین پر آ جاؤ، توحید پر آ جاؤ، شرک چھوڑو۔ حالانکہ وہ بچی تھی اس ٹائم، لیکن آپ نے نام بائی نام لے کے سب کو پکارا، میرا مال جو میرے پاس ہے مانگو، میں دے سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے، لیکن باوجود کہ میں رسول ہوں، رسول ہونے کے باوجود بھی کل میدان محشر میں تمہیں بچا نہیں پاؤں گا عذاب سے، اگر تم شرک پر قائم رہے، توحید پر نہیں آئے۔ شرک کتنی بری چیز ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے اندر شرک ہو، چاہے وہ سگا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں کام نہیں آ سکتا، میں تیری کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا، میں تجھے بچا ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم شرک پر ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو آپ سمجھ لیجئے تو آپ نے گویا پورے اسلام کو سمجھ لیا۔ لوگ اس کلمے کو نہیں سمجھتے ہیں۔ عرب کے لوگ، ان لوگوں نے سنا، وہ دہشت زدہ ہو گئے اس پیغام سے۔ کیوں ہو گئے؟ کیا وجہ تھی؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس پیغام کا سنانے والا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہم کیسے بھلا جھٹلا دیں کہ یہ آدمی غلط کہہ رہا؟ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اب تک وہ چند بتوں کو پوجتے آ رہے تھے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کو بھی پوج رہے تھے۔ یہ اپنے باپ دادا کے دین کو میں کیسے چھوڑوں گا؟ سارے لوگ وہاں سے دہشت زدہ ہو کر منتشر ہو گئے، اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن ابو لہب نے اس بیچ میں بھی آواز اٹھائی۔ اس مجمع میں آواز اٹھانے والا یہی ابو لہب تھا، رسول اللہ کا سگا چچا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو برباد ہو جائے، کیا تو نے اسی لیے ہم لوگوں کو جمع کیا؟ اتنا بڑا منافق، اتنا بڑا مشرک، اتنا بڑا کافر۔ سارے لوگ خاموش تھے، سب نے سنا، سن کے گھر چلے گئے، لیکن یہ آواز اٹھائی اس نے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس آدمی کی شقاوت کا، سگا چچا بھی ہے۔ کہا تبا لک یا محمد، اے محمد تیری بربادی ہو، تو برباد ہو جائے، تو نے اسی لیے ہم لوگوں کو جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی ناپسند ہوئی کہ اسی کے بعد یہ سورہ لہب نازل ہو گئی۔ تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے،
برباد ہو گیا ابو لہب. اللہ کی طرف سے اسی وقت یہ حکم صادر ہو گیا, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب, اور وہ ساری چیزیں اس کی برباد ہو گئی, ہلاک ہو گئی جس پر یہ فخر کرتا تھا. یعنی اس کا مال, یہ جو کچھ اس نے کما رکھا تھا, دھنوان تھا نا, پیسے والا تھا, اس کو گھمنڈ تھا, فخر تھا. آج بھی ہوتا ہی ہے, آدمی حق نہیں قبول کرتا, ہم تو پیسے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلی پھٹکار لگائی اس کو. وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ, اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے سرٹیفائی کر دیا سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ, ان قریب یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. وَامْرَأَتُهُ, اور اس کی بیوی بھی ساتھ میں, جو لکڑیاں کاٹ کاٹ کے لاتی ہیں. یہ بہت, دونوں شوہر و بیوی, انہوں نے اللہ کے رسول کو زندگی پر بہت تکلیفیں پہنچائی. حالانکہ اس کے پورے خاندان آل اولاد کا بہت ہی اذیت ناک حشر ہوا. خود یہ جب مرا تھا جنگ بدر والے دن, جنگ میں نہیں مرا تھا, یہ مکے میں بیٹھا ہوا تھا, یہ جنگ میں شریک نہیں ہوا, اس کے بعد مرا ہے یہ چند دنوں کے بعد. اور ایسی بیماری لگی اس آدمی کو کہ اس کے بیٹوں نے بھی دفن نہیں کیا, مکے والے سے دور بھاگتے تھے. اور آخرکار بانس سے, لکڑی سے ڈھکیل کے ایک گڑھا کھود کے اس میں پھینکا گیا. اس کو پورے جسم پر ایک ایسی بیماری آ گئی تھی, ایک ایسی بدبو پھیل گئی. اس کے بیٹے اذیت ناک موت مرے, اس کی بیوی بھی بری حالت میں مری. حمالۃ الحطب, لکڑی کاٹ کے لا رہی تھی, رسی گردن باندھے اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. اونٹ بھڑکا اور اسی میں پھندا لگ گیا اور وہی گھسیٹتی پسیٹتی مری. سب کا انجام برا ہوا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان فرمایا. یہ لا الہ الا اللہ بڑا عظیم کلمہ, اتنا عظیم کلمہ ہے, اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اس کے تعلق سے اتنی ساری حدیثیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ایک روایت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جس میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس نے شہادت دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, حرم اللہ علیہ النار, اللہ جہنم اس پہ حرام کر دے گا. عثمان غنی کی روایت ہے, وان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی کی روایت ہے کہ جو شخص سیکھ لے لا الہ الا اللہ کو, لا الہ کا علم حاصل کر لے, علم حاصل کرنے کا مطلب لا الہ کو سمجھ لے اور سمجھ کر کے اس بات کو ادا کرے لا الہ الا اللہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. من علم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, یہ الفاظ ہیں حدیث کے. علم رکھے, لا الہ الا اللہ کا علم ہم مسلمانوں کے پاس نہیں. ہم سے زیادہ سمجھدار تو مشرکین مکہ تھے. اعلان ہوا لا الہ الا اللہ اور مقابلے میں آ گئے رسول کے, مسلمانوں کے. کیوں بھائی, لا الہ پڑھنے سے کچھ ہو جاتا ہے کیا؟ آج ہم لوگ رات دن پڑھتے ہیں, مشرکوں کے سامنے پڑھیے, کافروں کے سامنے پڑھیے, کوئی رد عمل ہوتا ہے اس کا؟ کوئی آپ پر ٹوٹ پڑتا ہے؟ کوئی آپ کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے کیا؟ نہیں. وہ اس لیے کیا آپ پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. آپ پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں, بغیر سمجھے ہوئے پڑھتے ہیں. عرب کے لوگ عربی جانتے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ وہ ڈٹ گئے, جنگیاں لڑی مسلمانوں سے, مصیبتوں میں ڈالا, کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ رہے تھے. آج ہم بغیر سمجھے ہوئے پڑھتے ہیں. ارے جس کو بشارت دی گئی لا الہ پڑھنے والے کو, ایسے نہیں دی گئی. لا الہ کا علم سمجھیے تو صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو. اور ہم ہے کہ لا الہ کو سمجھتے ہی نہیں, نہ کوشش کرتے ہیں, سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے, پوچھتے بھی نہیں ہیں آپ کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. علماء نے اس کے اوپر پوری کتاب لکھ دی ہے, صرف لا الہ الا اللہ پر اتنی موٹی کتاب ہے عربی میں. اس کو سمجھانے میں, بتانے میں ہم لوگوں کو مہینوں لگ جاتا ہے. اور یہاں مسلمان سمجھتا ہے کہ منہ سے پڑھ لیں گے جنت میں چلے جائیں گے. ایک طرف منہ سے پڑھتا بھی اور شرک بھی کرتا,
اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لا الہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ یہ پڑھتا ہے، جلوس بھی نکالتا ہے، محرم بھی کرتا ہے، ہر برائی کر رہا ہے، ہر بدعت کر رہا ہے، ہر شرک کر رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں لا الہ پڑھنے والا ہوں، جنت میں جاؤں گا۔ عجیب بات، مکے والوں نے سمجھا، عرب والوں نے سمجھا اس جملے کو۔ ذرا دیکھیے کلمے کی سیٹنگ، لا الہ، سب سے پہلے تو آپ کو نفی کرنی پڑتی ہے، انکار کرنا پڑتا ہے کہ معبود کوئی ہے ہی نہیں عبادت کے لائق۔ لا معبود بحق الا اللہ، لا الہ الا کا مطلب ہوتا ہے لا معبود بحق الا اللہ، معبود برحق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ معبود تو بہت سارے ہیں، جن کی بھی عبادت کی جا رہی وہ سب معبود ہے، عبادت جس کی بھی کی جائے وہ معبود کہلاتا ہے۔ سورج کی پوجا ہو رہی ہے وہ بھی معبود، درخت کی پوجا ہو رہی ہے وہ بھی معبود، پتھر کی ہو رہی ہے وہ بھی معبود، بت کی ہو رہی ہے وہ بھی معبود، آگ کی ہو رہی ہے وہ بھی معبود ہوتی ہے نا۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ کے رسول کی دعا جو آپ نے زندگی میں فرمائی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو میرے مرنے کے بعد بت نہ بننے دینا کہ لوگ یہاں آ کر کے عبادت کرنے لگے اور میری قبر پہ آ کے مجھ سے دعا کرنے لگے اور مجھ سے شفا مانگنے لگے، اولاد مانگنے لگے، دھن دولت مانگنے لگے، کیونکہ جس کی بھی عبادت شروع ہوگی وہ معبود کہلائے گا۔ جانے انجانے میں جس کی بھی عبادت آپ شروع کر دیں گے، کوئی کر دے گا، وہ معبود کہلائے گا۔ آج درختوں کی پوجا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ لوگ 7 چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں نا، اس کا گھومتے ہیں نا، وہ درخت کی عبادت۔ لوگ بزرگ کی بات کو اوپر رکھتے ہیں، قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بزرگوں کی بات کے سامنے، عالموں کی بات کے سامنے میں حدیث قرآن چھوڑ دیتے ہیں۔ کس کی عبادت ہوئی؟ کس کی حکمرانی تسلیم کی اس آدمی نے؟ ارے جس کی حکمرانی تسلیم کر رہا ہے وہ معبود ہے۔ کسی کی حکمرانی تسلیم کرنا اس کی عبادت ہے۔ اللہ کے بالمقابل کوئی کسی اور کے حکم کو مان رہا ہے، اس کو فوقیت دے رہا، اس کو قابل نفاذ مان رہا ہے، اللہ کے حکم کو جانتے ہوئے بھی سائڈ کر رہا، رسول کے حکم کو سائڈ کر رہا، اس نے اس کو عبادت کر لی، اس کی عبادت کر لی۔ تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ اس کی عبادت کی جانے لگے میرے بعد۔ آج ہزاروں قبروں کا پوجا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور وہی لوگ کر رہے ہیں جو لا الہ پڑھتے ہیں۔ ارے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو شرک سے الگ کریے۔ اللہ کی ذات، صفات اور عبادت میں کسی کو آپ شیئر نہیں کریں گے، شریک نہیں کریں گے، ساجھا نہیں کریں گے، یہ ٹھان لیجئے من میں۔ آپ کا دل مطمئن ہو جائے اس بات پر کہ پوری دنیا کا خالق ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے، رازق بھی وہی ہے، روزی بھی وہی دیتا ہے، دوسرا کوئی نہیں دیتا، مالک بھی وہی ہے، دوسرا کوئی مالک نہیں اس کائنات کا، مدبر بھی وہی ہے، اس زمین و آسمان کے نظام کو چلا کون رہا؟ مدبر کون ہے؟ انتظام کون رہا؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ماں کی چھاتی میں دودھ کون جاری کرتا؟ کس نے یہ تدبیر کی ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ ذرا سوچئے ان باتوں کو، ایک ایک چیز کا خالق صرف رب ہے۔ آپ کا دل مطمئن ہے؟ رازق بھی وہی ہے، روزی بھی وہی دیتا ہے آپ کو، اور ساری کائنات کو دیتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی کھلاتا ہے۔ آپ کا دل مطمئن ہے اس بات پر کہ رازق وہی ہے؟ آپ ہم سب کا مالک بھی وہی ہے، وہ جو فیصلے چاہتا کرتا ہمارے آپ کے بارے میں، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہم سب اس کی حکومت میں ہیں، وہ جب چاہتا ہے ہمیں مار دیتا ہے، جب چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جب چاہتا ہے سلاتا ہے، جب چاہتا ہے اٹھاتا ہے، نہیں اٹھانا چاہے گا بستر نہیں سلا دے گا۔ مالک بھی آپ کا وہی ہے، آپ کی ہر چیز اس کے بس میں ہے اور اسی کی حکومت ہے، ساتھ میں کسی اور کی نہیں ہے، نبی کی بھی نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی حکومت، رسول کی بھی نہیں ہے، علماء کو چھوڑیے، اولیاء کو چھوڑ دیجئے، یہ سب تو معمولی مخلوقات ہیں اس رب کے سامنے۔ آپ کا دل اس بات پر مطمئن ہے تو پھر آپ کا دل اس پر کیوں مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ حکومت بھی اسی کی ہوگی ہمارے اوپر، احکام بھی ہم اسی کے مانیں گے، عبادت بھی اسی کے کریں گے، کیونکہ جو آپ کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے
اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی عبادت کریں گے؟ آپ کسی اور کے سامنے آپ ہاتھ اٹھائیں گے؟ بھلا آپ کا دل کیسے گوارا کر رہا؟ یہ عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں کیا اس کی رب کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی ہو سکتی ہیں؟ یہ توحید الوہیت ہے. اس سے پہلے میں نے جو بیان کیا وہ توحید ربوبیت تھی. آپ کا رب بھی وہی ہے اور عبادت کے لائق بھی وہی. یہ ہے لا الہ الا کا مطلب. جب آپ کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں، اس کا مطلب کوئی مالک نہیں، کوئی مدبر نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس اللہ کے الا اللہ. اب یہ مکے والوں کے سامنے وہ تو سمجھ رہے تھے اس چیز کو، وہ لا الہ الا کا مطلب ہی سمجھ رہے تھے. ہم اور آپ سمجھتے نہیں ہیں. انہوں نے سوچا کہ یار یہ کیا بات کہہ رہی ہے، آخر یہ 360 جن کو ہم پوج رہے ہیں، جو ہمارے اولیاء کرام ہیں، جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، اب تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہمارے ماں باپ سب اسی کو پوج رہے تھے. ان کا دل نہیں مانا. کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ٹھیک ہے، اللہ کو ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں. وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کے لیے قربانی بھی کرتے تھے، آج جو عمرہ سب کرتے تھے، وہ طواف کعبہ بھی کرتے تھے. لیکن ساتھ میں ان بزرگوں کو بھی کچھ نہ کچھ ساجھا تو ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کے پہنچے ہوئے. ایک بات تو یہ ان کو قابل قبول نہیں تھی کہ اس پرمپرا کو ہم کیسے چھوڑ دیں. یہ پرمپرا کی پوجا تھی، ورنہ انسان کی عقل کیا اس بات کو نہیں مانے گی جو آپ کا خالق ہے وہی آپ کا مالک ہوگا، وہی آپ کا رازق ہوگا. وہ بھی انسان تھے، بڑے عقل مند لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے. لیکن بات یہی آ گئی کہ پرمپرا کو کیسے چھوڑیں. باپ دادا سے جو ہوتے آیا اس کو ہم کیسے توڑیں؟ سماج کیا کہے گا؟ آج وہی بیماری ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہے. یہ بیماری ٹھیک ہے توحید کے معاملے میں نہیں ہے، لیکن بہت سارے دینی احکام کو ہم صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ سماج کیا کہے گا. آپ کو بال بچوں کی شادی کرنی ہو نا آپ کو، تو آپ یہی کہتے ہیں کہ بارات نہیں لے جائیں گے تو سماج کیا کہے گا. تھوڑی ریاکاری نہیں کریں گے، دکھاوا نہیں کریں گے تو سماج کیا کہے گا. آپ کو دیکھنا سیدھے سیدھے چاہیے کہ آپ کے رب کا کیا حکم ہے اور آپ کے رسول نے کیا حکم کیا ہوا. لیکن کہیں نہ کہیں یہ بیماری ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہے. کلمے کا دوسرا حصہ تھا محمد رسول اللہ، محمد کو رسول مانو. سچ پوچھئے رسول ہونے کا مطلب جو مکے والے سمجھتے تھے آج تک ہم اور آپ نہیں سمجھ سکے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ان کو ہم رسول مان لیں گے ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، ہماری مجاوری ختم ہو جائے گی، پورے عرب پر جو ہماری ایک دھاک ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، ہماری جو عزت ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. کیونکہ جب رسول مانیں گے تو پھر ہر بات تو رسول کی ماننی پڑے گی ہمیں، ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، ہم کو وہی کرنا پڑے گا جو رسول کا حکم ہوگا. آج ہم لوگ رسول کو رسول مانتے ہیں، محبت بھی خوب جتاتے ہیں اور نعرے بھی خوب لگاتے ہیں، لیکن کیا آج آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ رسول جو کہنا پڑے گا وہ ہمیں کرنا پڑے گا؟ ایسا مانتے ہیں کیا؟ نہیں. رسول کچھ بھی کہہ لے، کروں گا تو میں وہی جو میرا من کہے گا. آج کی امت کا یہی حال ہے نا. ہم سب رسول کے ماننے والے ہیں، کرتے وہی ہیں جو ہمارا من چاہتا ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ رسول پر ہمارا ایمان ہے. مکے والے ہم سے اور آپ سے زیادہ سمجھدار تھے، اسی لیے پوری شدت کے ساتھ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیروध کیا. ہم اور آپ آج تک سمجھ نہیں سکے، اس لیے بظاہر حمایت میں ہے اور عملاً ہم سب بیروध میں. حقیقت یہ ہے کہ اگر اپنا تجزیہ کرنے ہم لوگ بیٹھ جائیں تو ہمارا آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ اللہ کے بیروध میں ہر دم کھڑے رہتے ہیں یا رسول کے بیروध میں کھڑے رہتے ہیں. آپ جو کہ پڑھتے آپ ہیں. وہ سمجھتے تھے، اس لیے پوری طاقت سے انہوں نے بیروध کیا. بدر لڑے، احد میں لڑائی کی، خندق لڑے، یعنی پوری طاقت سے وہ لڑتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہتوں کو ختم نہیں کیا یا بہتوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان نہیں بنایا. یہ تحریک چلتی رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھنے، ان پر ایمان رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ